قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم باء فليتجوز فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، اس سے قبل جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے نکاح کے موقع پر نکاح سے پہلے جو منگنی کا رسم کیا جاتا ہے اس کے تعلق سے اس کی شرعی حیثیت اور اس کی قباحت بیان کی گئی تھی۔ جب جو ہے منگنی کا رسم مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد شادی کا مرحلہ آتا ہے، نکاح کا مرحلہ آتا ہے۔ بتلایا گیا تھا کہ یہ منگنی جو ہوتے ہیں یہ نکاح نہیں ہے بلکہ وعدہ نکاح ہوتے ہیں، اور صرف فریقین وعدہ کرتے ہیں اور اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم دونوں فریق کو یعنی لڑکا لڑکی کے اولیاء کو، ذمہ داروں کو یہ رشتہ پسند آ گیا ہے، عنقریب جو ہے نکاح کے اندر دونوں بندھنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد بیٹھ کر کسی موقع پر نکاح کی تاریخ مقرر کی جاتی ہے، اور پھر نکاح کی تاریخ مقرر ہونے کے بعد نکاح کو انجام دیا جاتا ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے اس سے پہلے کتنے مراحل ہیں جو طے کرنی پڑتی ہے۔ نکاح کی اصلیت اسلامی نقطۂ نظر سے صرف یہ ہے کہ اگر لڑکا لڑکی دونوں بیٹھ کر ایک مجلس کے اندر کم سے کم دو گواہوں کی موجودگی میں اگر یہ کہہ دے آپس کے اندر دونوں کہ میں نے نکاح کیا، اور ایک کہہ دے کہ میں نے قبول کیا، چاہے پہل لڑکا کرے چاہے پہل لڑکی کرے، صرف اتنا سا کہہ دے کہ میں نے نکاح کیا تم سے، انہوں نے کہا مجھے منظور ہے میں نے قبول کیا، دو مرد کی گواہی، دو مرد ہونی چاہیے، یا ایک مرد اور کم سے کم دو عورت بھی گواہ بن سکتی ہے۔ تو شرعی نقطۂ نظر سے یہ دونوں نکاح کے بندھن میں بندھ گئے، ان دونوں کا نکاح مکمل ہو گیا۔ اب ان دونوں کے لیے میاں بیوی کی طرح آپس کے اندر مل جل کر رہنا ان کے لیے جائز ہو گیا۔ میاں بیوی کے رشتہ قائم کرنے کے لیے جتنے بھی رکاوٹیں تھیں وہ تمام کی تمام رکاوٹیں اس ایک جملے نے ختم کر دی۔ بس اتنے سا ہے نکاح کی اصلیت۔ لیکن بھائی ہم حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے درمیان کیسے کیسے رسم پایا جاتا ہے۔ نکاح کے تاریخ مقرر ہوتے ہیں، اس کے بعد شادی ہال بک کیا جاتا ہے، اور ہر آدمی اپنے اپنے استطاعت کے مطابق کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد شادی کے کارڈ چھپوائے جاتے ہیں، شادی کے کارڈ تقسیم کیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اندر مختلف مراحل آتے ہیں۔ دیکھیے شریعت کا مزاج یہ ہے، اس سے پہلے بتلایا گیا تھا
یہ نکاح انسان کی طبعی ذاتی ضرورت ہے، پیدائشی ضرورت ہے۔ انسان پیدا ہوا ہے تو انسان کو زندگی گزارنا ہے، اسی کو طبعی بولتے ہیں، ذاتی بولتے ہیں۔ تو ان کی یہ ذاتی پیدائشی ضرورت ہے، بہت ساری ضروریات ہے۔ جس بتایا تھا کھانا کھانا انسان کی ضروریات میں داخل ہے، کتنا دن بھوکے رہیں گے؟ پانی پینا ہے، سانس لینا ہے، ہوا کی ضرورت ہے، انسان کو روشنی کی ضرورت ہے، انسان کو تاریکی کی ضرورت ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ نے اس لیے نعمت کے طور پر بیان کیا ہے قرآن پاک کے اندر۔ ہم نے سورج کو بنایا، ہم نے چاند کو بنایا، ہم نے دن کو نکالا، ہم نے رات کو نکالا۔ اگر یہ انسان کے لیے نعمت نہ ہوتی تو اللہ اس کو نعمتوں میں شمار نہ کرتے، احسان نہ جتلاتے۔ ہم نے پانی برسایا ایک مقدار کے اندر، ہم ہوائیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلاتے ہیں، ہم گرم گرم ہوائیں چلاتے ہیں۔ ٹھنڈی کا موسم ہے، اگر ابھی اگر ہوا چلنے لگے تو ہمارے لیے وہ زحمت ہوں گے، اور گرمی کے موسم میں اگر ہوا نہ چلے تو ہمارے لیے زحمت ہوں گے۔ جس طریقے سے کھانا، پانی، کپڑا، لباس یہ انسان کی ضروریات میں داخل ہے، ایسے ہی شادی کرنا انسان کی ضروریات میں داخل ہے۔ اور اسلامی قانون کے اعتبار سے بغیر جوڑے کے، جوڑا لفظ بول رہا ہوں، بغیر جوڑے کے، یعنی اپنا شریک حیات کے بغیر، رفیق حیات کے بغیر زندگی گزارنا اس کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے، اس کو پسند نہیں کیا ہے شریعت میں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے سامنے اجازت طلب کی کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں ہم شادی نہ کریں۔ ایک مرتبہ ابھی کل ہی حدیث پڑھانے میں آیا کہ اللہ کے رسول کے پاس کچھ جماعت کے لوگ آئے اور وہ معاہدہ کرنے لگے کہ ہم تو جو ہے راتوں رات صرف تہجد پڑھتے رہیں گے، نماز پڑھتے رہیں گے، کچھ اور کام نہیں کرنا ہے۔ کسی نے کہا ہم روزہ ہی رکھیں گے، دن بھر روزہ رکھتے رہیں گے، کوئی نیک اور کام نہیں کریں گے۔ کسی نے کہا ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ اس طریقے سے مختلف لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے اللہ سے عہد و معاہدہ کرنے لگے۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں تمہارے لیے حلال کیا ہے اس کو حرام مت کرو، اور جو چیزیں تمہارے لیے حرام کیا ہے اس کو حلال مت کرو۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے لوگ بلایا اور کہا تم لوگ کیا بات کر رہے تھے؟ سب نے سنایا اپنی کارگزاری۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، گوشہ نشینی اختیار کر لینا، بال بچوں کو چھوڑ دینا، رشتہ داروں کو چھوڑ دینا اور تنہے تنہا کی زندگی گزارنا، اس کو رہبانیت کہا جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کی دین کے خاطر اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد میں ہے، میدان جنگ میں شادی کے تقاضے ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول سے اجازت طلب کر رہے ہیں، آپ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم شادی نہ کریں تاکہ ہم زندگی بھر اللہ کے راستے میں لگے رہیں۔ اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی۔ جب وہ اپنی زندگی کو اللہ کے واسطے خدمت دین کے لیے وقف کرنا چاہ رہے تھے، اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی۔ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، کاروبار بڑھانے کے لیے، دکانداری بڑھانے کے لیے، یہ کہاں سے جائز ہوں گے؟ اور اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی دیکھو، میں کھاتا بھی ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، راتوں کو جگتا بھی ہوں، اپنے گھر والے کا حق بھی ادا کرتا ہوں، اور تمہارے اوپر پھر فرمایا تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق ہے، تمہارے آنکھ کا حق ہے، ان کو بھی آرام دو، راتوں رات جگتے رہو، آنکھ کا حق ہے کہ ان کو آرام ملنا چاہیے، جسم کا حق ہے کہ ان کو آرام ملنا چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو شادی کی ترغیب دیا ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم، اے لوگو، اے نوجوانوں، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص شادی کی استطاعت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ شادی کر لے۔
اگر یہ فعل ممدوح پسندیدہ نہ ہوتا تو اللہ کے رسول ترغیب نہ دیتے۔ فرمایا شادی کر لو، اور اگر ایسا ہے تمہارے پاس اسباب نہیں ہے شادی کرنے کے، اور جسمانی طاقت و قوت صحت ایسی ہے کہ شادی ہونی چاہیے لیکن اسباب نہیں ہے، مہر کی رقم نہیں ہے، انتظام نہیں ہے رہنے کی، یا ہمارے پاس بیوی کے خرچ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، ابھی اسباب نہیں مہیا ہو سکا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا فعلیکم بالصوم، کہ دیکھو لگاتار روزہ رکھا کرو تاکہ تمہارے خواہش نفس کنٹرول میں رہے، قوت نفسانی تمہارے کنٹرول میں رہے۔ روزہ رکھنے کے لیے کہا اس لیے کہ یہ روزہ رکھنا تمہاری قوت شہوانی کو توڑنے والی چیز ہے، اور اللہ کے رسول نے نکاح کے فائدے بیان کیے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کہ دیکھو نگاہ سے انسان کی نگاہیں حفاظت ہوتی ہے، نگاہ محفوظ ہوتی ہے، نیچے رہتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی بے حیائی اور دیوسی کی بات ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ رہنے کے باوجود بھی، حلال طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرنے کا موقع ہونے کے باوجود بھی وہ ناجائز غلط طریقے پر اپنی خواہشات پوری کرے اور غلط تعلقات رکھے۔ یہ انسانیت نہیں ہے، یہ حیوانیت ہے۔ حیوانیت کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ ان کا کوئی متعین نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس اس کے پاس جس کے پاس موقع ملے اس کے پاس منہ مارتے ہیں۔ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے مقرر کیے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃ، کہ دیکھو چونکہ یہ طبعی تقاضے ہیں، آئے دن کام آئیں گے، آئے دن ہوتے رہیں گے، تو کہا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچ کم سے کم ہو۔ معونہ کی تفسیر کیا ہے کہ بعض لوگوں نے اخراجات شادی کے اندر خرچ کم سے کم ہو، اور بعض نے کہا کہ جس کے اندر مہر کم سے کم رکھا جائے۔ اس زمانے میں مہر بڑے رکھے جاتے تھے، مہر کم سے کم رکھا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر بھی اشارہ کیا، بلکہ حضرت عمر تو یہ چاہ رہے تھے کہ قانون بن جائے مہر کی حد کے لیے، کہ مہر مقرر کر دیا جائے، اس سے زیادہ مہر نہ ہو۔ آپ نے مسجد کے اندر مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان کیا۔ ایک صحابیہ جو بوڑھی تھی، قرآن کی عالمہ تھی، پڑھی لکھی تھی، وہ کھڑی ہو گئی، کہا عمر یہ کیا کر رہے ہو تم کون ہوتے مہر کے اندر حد بندی کرنے والے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزاد دیے ہیں، اختیار دیے ہیں، تم کون ہوتے؟ حضرت عمر نے پوچھا کہاں ہے قرآن کے اندر؟ تو قرآن کے اندر آیا قنطار کا لفظ آیا ہے، اگر تم اس کو بہت زیادہ تم نے سونا چاندی کے ڈھیر دے رکھے ہو اور اختلاف انتشار کے بعد جدائی کی نوبت آئی تو ان کو واپس مت لو، یہ تمہاری مردانگی نہیں ہے، یہ مردانہ پن کے خلاف ہے، یہ کہ جو چیزیں تم صنف ناسک کو دے چکے ان کو تم واپس لو۔ تو کہا دیکھو یہاں پر کہا گیا سونا چاندی کا ڈھیر، حضرت عمر نے اپنی بات واپس لے دی۔ تو اس میں یہ بدلایا گیا ہے کہ مہر کم سے کم ہو، اور اس کا تجربہ آج آپ سعودی گورنمنٹ سعودیہ کے جو لوگ جانتے ہیں، عرب ممالک کا ان کو معلوم ہے، جس طریقے سے اپنے ملک کے اندر جہیز اور جہیز کی دیگر لوازمات کی بنا پر بہت ساری ہماری بہنیں لڑکیاں گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، رشتے نہیں ہو رہے ہیں، اور ایسے ہی ان کی جوانی گزر جا رہی ہے۔ سعودی کے اندر، عرب ممالک کے اندر مہر کی گرانی کی وجہ سے بہت ساری لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ معتبر عالم نے مضمون میں لکھا ہے، پناہ مشاہدہ کرنے کے بعد، کہ عرب کے اندر ایسا ہو گیا ہے، جس طریقے سے یہاں ہمارے ملک کے اندر، اپنے ملک کے اندر لڑکا والے ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، عرب کے اندر الٹا ہے، وہاں لڑکی والے ڈیمانڈ کرتے ہیں ہماری لڑکی کے لیے اتنا مہر ہونا چاہیے، اسپیشل الگ مکان ہونا چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے، اور شرعی اعتبار سے یہی ہے کہ لڑکی والے کو ڈیمانڈ کرنے کا ہے، لڑکے والے کو نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ
کہ بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچ کم سے کم ہو. لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں جو سادگی کے ساتھ نکاح ہو. بھائی سادگی کی کوئی حد بندی نہیں ہے، خرچ کم سے کم ہونی چاہیے. اور خرچ اب تمہارا اور تمہارے رب خالق و مالک کے درمیان کا معاملہ ہے. اس کے اندر کوئی قاعدے کوئی ضابطے مقرر نہیں ہو سکتا، نہیں کر سکتے ہیں. تم جانو، تمہارا خالق و مالک جانے کہ تم کتنا کم سے کم خرچ کر سکتے ہو. شادی میں اصل یہ ہے کہ خرچ کم سے کم ہونی چاہیے. تو کہاں کہاں آپ خرچ کم کر سکتے ہیں؟ لڑکے والے بھی لڑکی والے بھی. یہ شریعت کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آئے دن شادی کرنا، آج ان کی ہے کل ان کی ہے کل ان کی ہے، ایک سے زیادہ شادیاں ہوں گی. اس لیے اس میں تکلف نہیں رکھا ہے. آج ہم نے اس کے اندر تکلف کر لیا ہے. صحابہ کرام کا آپ حضرات کو معلوم ہے کیسا مزاج تھا. ایک صحابی جب گرفتار ہو گئے اور کفار مکہ نے گرفتار کر لیے اور پھانسی کا وقت آیا، تخت پر لٹکایا، ان سے آ کر ابو سفیان نے آخر میں کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر تمہاری جگہ پر تمہارے نبی محمد کو اگر ہم پھانسی دے دیں اور تم کو چھوڑ دیں، تمہارے لیے کیسا تمہارا خیال ہے؟ کہا کمبخت، تم یہ سوچ رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے اندر جو کانٹے چبھے اس کانٹے کو نکالنے کے لیے اگر ہمارے جان کی بازی لگانا پڑے، جان دینا پڑے تو اس کے دینے کے لیے تیار ہوں. تم پھانسی کی بات کرتے ہو. صحابہ کرام کو اتنا لگاؤ، اتنا محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے موجودگی میں اگر وضو کرے تو اللہ صحابہ کرام حد لگا دیا کرتے تھے. ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون پھینکنے کے لیے دیا، خون پھینکنے کے لیے دیا، جاؤ اس کو پھینک کے آ جاؤ. وہ ادھر گئے اور انہوں نے خون کو پی لیا خون کو. اب وہ عشق محبت تھی، جائز نہیں ہے پینا خون، کسی کا خون پینا جائز نہیں ہے. اور خون جو ہے یہ نجاست غلیظہ کے اندر آتے، لیکن ہم بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کتنا عشق تھا. اللہ رسول نے سمجھ گئے کہ کچھ نہ کچھ معاملہ ہوا. کیا کیے؟ کہا اللہ سے پی گیا. ارے بولے پی گئے؟ تم کو میں پھینکنے کے لیے دیا، پی گئے؟ کہا میں پی گیا برکت سمجھ کے. عقیدت. صحابہ کرام کا بیان یہ ہے کہ زندگی بھر اس صحابی کے منہ سے خوشبو آتے تھے، خوشبو آتے تھے. ہم پکڑ کر ان کے منہ کو منہ میں لگاتے تھے خوشبو حاصل کرنے کے لیے. یہ اللہ کے رسول کی برکت تھی. تو صحابہ کرام کو اتنا عشق، اتنا محبت تھا. صحابہ کرام کو کبھی کبھی اتنی بے چینی چھا جاتی تھی، اللہ کے رسول کو دیکھتے نہیں تھے تو بال بچوں کو چھوڑ کر مسجد نبی میں آتے تھے صرف دیکھنے کے لیے. لیکن نکاح کا معاملہ آیا، نکاح کا معاملہ آیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابی ہے، تاجر صحابی ہے، تاجر صحابی ہے، پیسے والے تھے. نکاح کر لیے، اللہ کے رسول کو خبر نہیں. نہ اللہ کے رسول کو انہوں نے بلانے کا اہتمام کیا، نہ اللہ کے رسول نے آنے کا اہتمام کیا. فجر کی نماز میں پہنچے تو دیکھا کہ زعفران کی داغ ہے، چمکی لگی ہوئی ہے کپڑے بدن پر، بالوں پر. کہہ رہے یہ کیا بات ہے بھائی؟ تو فرمایا، صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول کے نکاح ہو گیا. نکاح؟ ارے نکاح ہو گیا؟ آپ اندازہ کیجئے ادھر اس کا یہ حالت ہے کہ جان دینے کے لیے تیار ہے، خون پینے کے لیے تیار ہے، اور ادھر شادی کا معاملہ آ رہا ہے تو اللہ کے رسول کو نہیں بلا رہے. نکاح کر لیے بغیر نکاح، بغیر شرکت کے. اور پتہ بھی نہیں اللہ کے رسول کو. اللہ کے رسول عالم الغیب کیسے تھے پتہ نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چل پا رہا تھا کہ مدینے میں کیا ہو رہا ہے. ان کو بار بار تحقیق کرنی پڑتی تھی. اس میں دیکھیے دونوں طرف کی باتیں ہیں. صحابی رسول نے بلانے کا بھی اہتمام نہیں کیا اور اللہ کے رسول نے شرکت کا بھی اہتمام نہیں کیا، اور اس پر ناراضگی نہیں جتائی کہ کیسے ہو تم لوگ کہ مجھے بلائے نہیں، میں یہاں رہتے ہوئے تم بلائے نہیں مجھے، کس سے نکاح پڑھوائے تم نے؟ آج کیا ہوتا ہے؟ آج فلاں حضرت صاحب آئیں گے، فلاں علامہ آئیں گے، فلاں آئیں گے، بلایا جاتا ہے لوگوں کو، ان سے نکاح پڑھوایا جاتا ہے. اتنا خرچ کرتے ہیں اس خرچ سے ایک لڑکی کا نکاح ہو جائے. اور اگر کسی علامہ کو نہ بلائے تو ناراضگی اور ناراض ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں. یہ
یہ شریعت کا مزاج ہے۔ شریعت کے اندر جنازے کی نماز کو فرض کفایہ رکھا ہے، بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اگر فرض عین ہو جاتا تو آپ سوچئے کیا کرتے اپنے لوگ، ہر دن کاروبار بند کرو، دکان بند کرو، نماز میں شرکت کرو، آج یہاں رشتہ دار ہے، کل وہاں رشتہ دار ہے، کل وہاں ہے، کل وہاں جانا ہی معلم ہو رہے ہیں۔ فرض کفایہ رکھا ہے، بھائی جاؤ، فضیلت بیان کر دیے، فضیلت یہ ہے، ثواب ملے گا، موقع مال سے اپنا ایڈجسٹ کر کے جاؤ۔ اگر کچھ لوگوں نے نماز پڑھ لے جائز۔ اللہ کے رسول کے مدینے کے اندر ایک خاتون، بوڑھی خاتون کا انتقال ہوا، اللہ کے صحابہ کرام نے دفن کفن کر کے دفنا دیے ان کو۔ اللہ کے رسول جب مسجد نبوی میں آئے، دیکھا وہ خاتون نہیں دکھ رہی ہے، ایک دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے، نہیں پتا چلا۔ تیسرے دن جا کر اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے پوچھا، وہ بڑی اماں وہ آتی تھی، جھاڑو لگاتی تھی مسجد نبوی، کہاں ہے؟ دکھ نہیں رہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول کو خبر ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول وہ انتقال کر گئے اور ان کو ہم لوگوں نے دفن کر دیے فلاں جگہ پر۔ ارے ہم کو اب تک بتایا نہیں تم لوگوں نے، کہاں کیے دفن؟ یہ ہے روایت میں۔ پھر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سال ثواب کیے۔ یہ بتلانا ہے کہ دیکھیے نکاح ہو، جنازہ ہو، میت ہو، یہ انسان کی آئے دن کی ضرورت ہے، آئے دن ضرورت پیش آتے رہیں گے، اس میں تکلفات نہیں رکھا۔ اللہ کے رسول نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، نہ صحابہ کرام نے اہتمام کیا کہ نہیں انہی سے نکاح جنازے کی نماز ہونی چاہیے۔ آج نکاح میں بھی جنازے میں بھی یہ رسم و رواج چل پڑا ہے جو شرعاً ناجائز ہے۔ بڑے حضرت آئیں گے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے، بڑے حضرت کے لیے جنازے کی نماز کو روک کر رکھا جا رہا ہے، روک کے رکھا جا رہا ہے۔ ابھی پاکستان میں ایسا واقعہ پیش آیا، مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم، ان کے بڑے بھائی کا انتقال ہوا، جنازہ بہت دیر رکھا گیا، ان کا لڑکا بھتیجا دوسرے ملک کے اندر تھا، وہاں انہوں نے کہا جب تک میں آؤں نہ ہوں جب تک دفن نہیں کرنا۔ پورے پاکستان میں اعتراض ہوا، غیر شرعی امور ہوا ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے اعلان کیا لوگوں کے درمیان کہ دیکھو بھائی مجھے 2 غم لاحق ہو گیا ہے، اور ایک غم زیادہ ہے دوسرے کے مقابلے۔ ایک تو میرے بھائی کا انتقال ہوا، یہ غم ہے، دوسرا غم یہ ہوا ہے کہ جنازے کی نماز میں غیر شرعی طریقہ اختیار کیا گیا ہے، بے جا طور پر تاخیر کی گئی، اور یہ غم میرے لیے زیادہ دشوار ہے، زیادہ مشکل ہے۔ یہ آیا ہے یہ ویڈیو، اعلان کیا بجاتا کہ بھائی یہ غیر شرعی امور ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس میں بھی ایک مسئلہ ہے کہ وارثین کہہ رہے ہیں ان کے علاج کے بغیر دفن نہیں کر سکتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح ہو، شادی بیاہ ہو، یہ انسان کی ضروریات میں داخل ہے، اس کو آسان سے آسان بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واحد اللہ